السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الزمر کا آخری 5واں ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تلاوت انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور خلاصہ ایک ساتھ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ تو پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ یہاں پہ دیکھیں گرین ون جتنے بھی ہیں وہ سب کیا موٹے حروف میں سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہاں پہ اخفاء اور نون ساکن ہے، یہاں پہ بھی، یہاں پہ اور یہاں تیسری جگہ پہ بھی۔ اس کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اور یہاں پہ اخفاء ہو رہا۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا۔ تھوڑا سا لمبا کریں گے اس کو اور اس کو فل ٹائم لانگ کریں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں، طِبْتُمْ با ساکن ہے، یہاں پہ دال ساکن ہے۔ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ فَنِعْمَ عین ہے، اس کے بعد حمزہ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب ہم آتے قرآن مجید کے پیغام کی طرف۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری کچھ آیات کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک رہ گیا تھا، اس کی طرف ہم آتے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کر لیتے اسی میں، کیونکہ آج ہمارے
جو پیج 1 تھا اس وجہ سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ہر جو جان ہے وہ حسرت کرے گی، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ہر نفس، ہر جان کہے گی، حسرت کرے گی، اے کاش ما فرطت فی جنب اللہ، اور کیا تھا کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، شریعت کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ آگے اس کی ویڈیو سے اس کو تفسیر سے دیکھتے کیا دیکھتے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں وہ ان حسرتوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ دنیا میں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اس کی پیروی کرو، ورنہ یہ کوئی نہ کہے، کوئی جان کہے کہ ہائے افسوس میں ان کوتاہیوں پر کہ میں نے اللہ کی فرما برداری نہ کر سکا اور اس کو حق نہ مانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہ کی۔ بے شک میں تو اللہ کے دین کا اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کوئی جان یہ نہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین قبول کرنے اور اپنی فرما برداری کی توفیق دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب کو دیکھے تو کوئی جان یہ نہ کہے اگر مجھے ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں بھی نیکی کرنے والوں میں سے ہوتا۔ تو انسان کو اس دنیا میں اس قرآن کے پیغام کی یہ جو 4 حسرتیں، ان تقول نفس یا حسرتا او تقول لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ اللہ کے انبیاء آئے، رسول آئے، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب تمہارے سامنے تھی اور اس کے پڑھ کر سنانے والے علماء بھی تھے، تو ہدایت تو نہ پا سکا تو پھر کل تیرے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کے پیغام کو سمجھے، پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اپنے رب پر ایمان لانا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو آگے والی آیات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور کافروں کے لیے کیسے قیامت کے منظر کشی کرتے ہوئے کیسے فرمایا کہ کیسے کافروں کو گھسیٹا جائے گا اور ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا، اور ایمان والوں کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات کی طرف چلتے یہاں پہ دیکھیں، اور ہانکا جائے گا وہ کافروں کو جہنم کی طرف، یہاں تک کہ ان کے پاس انہیں لایا جائے گا جہنم کے پاس، اور دروغہ جہنم ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے یقیناً آئے تھے، ضرور آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، سچی ہو چکی ہے عذاب کا کلمہ، عذاب کا حکم کفر کرنے والوں پر، اور انہیں کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں آخر میں فرمایا لَنَسْفًا بِالنَّاسِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اس دن مجرموں کو ہم ناسیہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لائیں گے جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان والوں کے بھی لیے ایک خوشخبری دی کہ ایمان والے جو رب سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی طرف سواریوں پر لایا جائے گا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا یہاں تک کہ وہ آئیں گے جنت کے پاس، اور ان کے لیے رضوان جو جنت کو سجانے والا فرشتہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں پہ نگہبانی ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا، سلامتی ہو تم پر، خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے قریب ایک، اس فرمان کو آپ نے نقل کیا اور مفسرین نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا، صراط الجنان میں بھی اس حدیث اس کو واقعہ کو آپ کے فرمان کو نقل کیا گیا۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک چشمہ ہے جنت سے باہر، کہ جنتی جب جنت سے جانے سے پہلے اس سے غسل کریں گے تو ان کا بدن پاک ہو جائے گا، اور جب اس کے پانی ایک دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے جو پینے کے لیے ہوگا، اس کو پئیں گے تو باطن پاک ہو جائے گا، ظاہر باطن پاک ہو جائے گا، تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الحمد للہ الذی صدقنا، تمام تعریف اس رب کے لیے، اس ذات کے لیے، اس رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر ہمیں جنت میں ٹھکانہ دیا۔ تو کیا ہی اچھا نیکی کرنے والوں کا اجر ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، اس کی بارگاہ میں سوال کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے اور جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔